نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ جنت کے اندر درختوں کی ایک لمبی ایک فہرست ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں کس قسم کے درخت پیدا کیے اور ان درختوں کی مسافت کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، ان کے پتوں کی چوڑائی کتنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے درجوں کے اعتبار سے وہ درخت بھی عطا کیے۔ آج کل موسم ایسا آ رہا ہے کہ درخت لگانے کی بھی اور پودے لگانے کا وقت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ العظیم، سارے کہیں سبحان اللہ العظیم، جس نے ایک دفعہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اب سب کے لیے درخت لگ چکا ہے، سارے ایک دفعہ پھر کہیں سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں بھائی کتنی دیر لگی ہے، کچھ سیکنڈ لگے ہیں، 2 درخت لگ چکے ہیں۔ اچھا آگے درختوں کی لمبائی بھی سنیے گا، وہ بعد میں آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ، سارے کہیں سبحان اللہ وبحمدہ، تو اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگ جائے گا، اس کے لیے بھی جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ تو بھائی آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اس کا ورد کرتا رہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو سارے کریں گے اس کا ورد بھائی، تو یہ ورد کرتے رہا کریں گے تو جنت میں درخت لگتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ درخت لگا رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے پاس سے گزرے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ میں تمہیں اس سے بہتر شجرکاری نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پڑھے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں تیرے لیے ایک درخت لگایا جائے گا۔ اب جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اب یہ جتنے ٹکڑے کیے جائیں ہر ٹکڑے کے بدلے میں ایک ایک درخت لگ گیا ہم سب کے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سچا ہے، درخت لگ گیا ہے۔ اب جو دل سے یہ دعا یاد کرے گا اور اس کو پڑھے گا انشاءاللہ اس کا درخت لگتا چلا جائے گا۔ اچھا جی، جو آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کیا نام ہے، اب پچھلے دنوں بات ہوئی تھی قرآن مجید کے ختم کرنے کی، رمضان کی شروع میں نے بات کی تھی، تو جو قرآن مجید ختم کرے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور انعام میں جنت کا ایک عظیم الشان درخت عطا کیا جاتا ہے۔ جو آدمی قرآن ختم کرے اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور اس دعا مانگنے پر اللہ رب العزت اور اس قرآن ختم کرنے پر اس کو جنت میں ایک درخت عطا فرماتے ہیں، جنت میں اس کو ایک درخت عطا فرماتے ہیں۔ تو کس کس نے قرآن مجید ختم کر لیا بھائی؟ ماشاءاللہ تھوڑے ہیں، اتنے زیادہ بچے ہیں، ابھی تک 1 2 کی 3 4 کی ہاتھ کھڑی ہوئی ہیں، تو اور کوشش کریں، رمضان ختم ہونے والا ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں تو ایک قرآن تو ختم ہونا چاہیے، ایک قرآن مجید تو تلاوت میں ختم ہونا چاہیے بھائی۔ اچھا جی، اب لمبائی کو سنیے۔ جس شخص نے قرآن پاک کو دیکھ کر یا یاد سے تلاوت کیا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک ایسا درخت انعام میں عطا فرمائیں گے، اگر اس کی ٹہنیوں کو چھوڑ کر اس کے پتے کے فاصلے کو طے کرنے سے پہلے اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پتوں کی اتنی لمبائی ہے اور اتنی چوڑائی ہے کہ ایک آدمی اگر اس کی مسافت اس کی لمبائی میں پتے کی چوڑائی میں چلنا شروع کر دے تو آدمی کو بڑھاپا آ جائے گا، اگر بچپن سے چلنا شروع کرے تو اس پتے کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا اس درخت کا ایک پتا ہوگا تو وہ درخت کتنا بڑا ہوگا، اور اندازہ لگائیں جو جنتی کو جنت ملے گی وہ کتنی بڑی ہوگی۔ اب یہ کس پر مل رہی ہے؟ صرف ایک قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے، جس کو یاد ہے وہ بھی اور جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی، جو دیکھ کر قرآن مجید کو پڑھے گا اللہ رب العزت اس کو جنت میں اتنا بڑا درخت دیں گے۔ لازمی بات ہے درخت اسی کو ملے گا جس کو جنت ملے گی، جس کو جنت ملے گی درخت بھی تو اسی کو ملے گا نا۔ تو درخت کتنا بڑا ہوگا اس کو تو چھوڑیے، اس کے پتے کو دیکھیں تو اس کے پتے کی مسافت اتنی ہے کہ آدمی چلنا شروع کرے تو بچپن سے چلنا شروع کرے، یوں سمجھ لیں کہ 5 سال کی عمر سے چلنا شروع کرے، 70 80 90 سال کی عمر تک پہنچ جائے گا اور آدمی چلتا چلا جائے، اس کی مسافت ختم نہیں۔
اب یہ ساری باتیں میرے آپ کے حبیب نے فرما دی ہیں، یہ سچی باتیں ہیں، ان میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ان میں کسی قسم کی کوئی اپنی طرف سے بیان بازی نہیں ہے، بلکہ یہ سچ ہے۔ اب اس سچ کا یقین مجھے اور آپ کو آ جائے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہوگا کہ اللہ ہی ہے جو سارے زمین و آسمان کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو کون کون اللہ کی بڑائی بیان کرے گا بھائی؟ کون کون جو ہے نا سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پڑھے گا؟ سارے پڑھیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح جب شروع میں آ کر کوئی بچہ السلام علیکم کہتا ہے تو السلام علیکم کا جواب اونچی آواز سے دیا کریں۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جنت کا سلام ہے، جنتی جب آپس میں ملیں گے تو آپس میں ایک دوسرے کو یہی کہیں گے السلام علیکم، سارے کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے